بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فيصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، بزرگوں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ انسان کو گمراہ کرنے والی دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انسان کا خود اس کا نفس، انسان خود اس کا نفس جس کی وہ ٹھیک ڈھنگ سے اگر تربیت نہ کرے اس کے لیے وہ وبال جان بن سکتا ہے۔ یہ نفس اور اس کے خواہشات اور اس کی لذتیں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اسی لیے اس نفس کی تزکیت، اس کی ٹھیک ڈھنگ سے تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کی ٹھیک ڈھنگ سے تربیت کرتا ہے تو وہ نفس اسے ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا اور وہ ہمیشہ اسے سیدھے راہ پر ڈالے گا۔ اگر ٹھیک ڈھنگ سے تربیت نہ ہو انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ قرآن نے اس نفس کی پاکیزگی کو، اس نفس کی تربیت کو تزکیے کے نام سے متعارف کرایا ہے۔ اسی کو تزکیۃ النفس کہتے ہیں، اسی کو محاسبۃ النفس کہتے ہیں، اپنے آپ کا محاسبہ، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا۔ تو پہلی چیز جو انسان کو گمراہ کرتی ہے وہ اس کا خود اس کا برا نفس ہے جس کی ٹھیک ڈھنگ سے اس نے تربیت نہیں کی۔ دوسری چیز جو انسان کو زیادہ گمراہ کرتی ہے وہ ہے شیطان، یہ جو پہلا نفس ہے اس کا تعلق تزکیۃ النفس ہے، وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ جس موضوع پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ شیطان ہے۔ یہ شیطان کی کیا حقیقت ہے؟ وہ ہمیں کیوں گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ اگر ہم اس کی گمراہی سے بچنا چاہیں تو کیا کریں؟ کیا حل؟ کیسے شیطان کے حربے اور اس کے نرغے سے ہم بچ سکتے ہیں؟ یہی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں یہ آدھے گھنٹے، یہ 40 منٹ میں انشاءاللہ العزیز۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں شیطان کون ہے۔ شیطان یہ ابلیس کا ٹائٹل ہے، ابلیس کو اللہ نے شیطان کہا۔ یہ ابلیس کون ہے؟ یہ جیسے قرآن نے کہا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بعض روایتوں میں اس کا نام آتا ہے عزازیل، جبکہ اس کے تعلق سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ اس کا نام عزازیل ہوا کرتا تھا، اور یہ اس کی ایسی عبادت تھی، ایسی اس کی محنت تھی کہ اس کا شمار ملائکہ میں ہونے لگا۔ ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 3 مخلوقات ہیں، ایک ہے ملائکہ فرشتے، اور دوسرے ہیں جن، اور تیسرے ہیں انسان۔ بہت ساری مخلوقات ہیں، ان میں سے اللہ نے ان تینوں کو ایک خاص درجہ دیا، ان تینوں کو اللہ نے عقل دیا، اور ان تینوں کو اللہ نے سمجھ دی جو باقی دوسری مخلوقات کو اللہ نے نہیں دیا۔ تو اس میں سب سے پہلے ملائکہ ہے جنہیں اللہ نے نور سے بنایا، اور دوسرے درجے میں ہے جن، جنہیں اللہ نے آگ سے بنایا، اور تیسرے درجے میں ہے انسان جنہیں اللہ نے مٹی سے بنایا۔ تو جنوں کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ ہم جانتے ہیں آگ کی کیا صفت ہے؟ آگ بھڑکتی ہے،
آگ اچھلتی ہے، آگ دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے، آگ جھلساتی ہے، جلاتی ہے، گرم ہوتی ہے۔ اور یہ جو آگ کے اندر صفت ہے، یہ پوری صفات جنوں کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ اللہ نے انسان کو بنایا مٹی سے، اور مٹی کی کیا صفات ہیں؟ وہ عاجزی ہے اس کے اندر، انکساری ہے اس کے اندر، اسے لوگ رونتے ہیں، یہ بڑے اچھے انداز سے ان روندنوں کو قبول کر لیتی ہے۔ یہ اس کے اندر وہ ڈاؤن ٹو ارتھ کی کیفیت ہے، اس مٹی کے اندر تکبری نہیں، غروری نہیں، وہ زمین میں رہتی ہے۔ تو وہی صفات ہم انسانوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو وہ مٹی کے پوری صفات انسان کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے جب جنوں کو آگ سے بنایا تو ان کے اندر تکبری ہے۔ تو یہ جسے بعد میں ابلیس کہا گیا، ابلیس کا معنی بھی، یہ بھی شیطان کا ٹائٹل ہے نا، یہ بھی شیطان کا لقب ہے۔ ابلیس کا معنی مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے جب مایوس ہو گیا تو اسے ابلیس کہا گیا، اور اسی کو شیطان بھی کہتے ہیں۔ جب اس نے اتنی عبادت کی اور اس کا شمار ملائکہ میں ہونے لگا تو اللہ اچانک انسانوں کو پیدا کرنے کا پروگرام سناتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کہا کہ میں زمین میں ایک میرا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور فوراً ملائکہ نے اعتراض کیا، کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ملائکہ نے کہا کہ کیا تم زمین میں ایک ایسی مخلوق کو بنانے والے ہو جو خون بہاتی ہے اور فتنہ کرتی ہے؟ ہم ہیں نا تمہاری قدوسیت بیان کرنے کے لیے، آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے تو ہم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کو بنایا۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ نے مٹی کے ڈھانچے سے بنایا اور اس پر روح پھونکی تو آدم بن گئے۔ اور اللہ کے یہاں کسی بھی چیز کو پیدا کرنا ہے تو اس کے پاس اصول کیا ہے؟ کن فیکن، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بس کسی بھی مخلوق کو بنانا ہے تو اللہ کے یہاں یہی اصول ہے، کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے آدم کو بنایا، اور جب اللہ نے آدم کو بنایا، اللہ نے اب یہاں پر ایک ٹیسٹ کیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا قعوا لہ ساجدین، اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، اب تم اسے مانو۔ تو تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس، فسجد الملائکہ الا ابلیس، سب فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس کے اندر اکڑ آ گئی، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اللہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے جن، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روک لیا اے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اللہ یہاں پر انسانوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ انسان کے چہرے کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے 3 کام کیے۔ ایک، اللہ نے جنت کے باغیچوں کو، جنت کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا، اور انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا، اور تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ تو انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، اس کی انجینئرنگ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تمہیں کس چیز نے روک لیا، کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ تو اس وقت ابلیس نے اپنے اکڑ کا اظہار کیا، اپنے غرور کا اظہار کیا، کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ کیا بات ہے؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ آگ مٹی سے بڑھوتری رکھتی ہے، آگ مٹی سے فوقیت رکھتی ہے، مٹی سے افضل ہے، مٹی تو نیچے رہنے والی چیز ہے، آگ بھڑکتی ہے، اس کی اپنی خاص کیفیت ہے۔ تو جب اللہ کی ایسی نافرمانی ہوئی، اللہ نے ابلیس کو کہا قال اخرج منها انک رجیم، حکم ہوا کہ اب چلے جاؤ وہاں سے، اے نافرمانی کی بدولت ہم تمہیں دھتکارتے ہیں، ہماری لعنت تجھ پر ہے۔ اور اللہ نے وہاں سے ابلیس کو نکال دیا،
اور وہاں سے اس کا ٹائٹل پڑ گیا شیطان۔ اچھا، یہ شیطان کا معنی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ابلیس کا معنی مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، معمولی ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پایا۔ فرشتے جنہیں اللہ نے نور سے بنایا وہ مٹی کے سامنے سجدے میں گر گئے کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ یہاں پر چون چارہ نہیں، حکم ہو گیا تو کر گزریں، نافرمانی نہیں چلے گی یہاں اس دربار میں۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت، اللہ کے وہ ٹیسٹ سے مایوس ہو گیا، فوراً اللہ کے تعلق سے بدظن ہو گیا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ اللہ میرے ساتھ بے انصافی کر رہا ہے، مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، تو اسی لیے ابلیس کہتے ہیں۔ شیطان کا کیا معنی ہے؟ شاط یشیط شیطن، عربی زبان میں اس کا معنی آتا ہے بھڑکنا، اچھلنا، تکبری کرنا، سینہ ٹھونکنا، یہ معنی آتا ہے۔ فتنہ انگیزی، موش و گافیاں کرنے والا، فتنے کرنے والا، اختلافات ڈالنے والا، ایک دوسروں کو جھگڑانے والا، یہ معنی آتے ہیں۔ تو شیطان کا معنی کیا ہے؟ فتنے ڈالنے والا، آپس میں دراڑیں ڈالنے والا، اختلافات پیدا کرنے والا، یہ معنی آتا ہے دوستو شیطان کا۔ تو معلوم ہو گیا کہ ایک ہے ابلیس کا لفظ، ایک دوسرا ہے شیطان کا لفظ۔ تو جس مجلس میں جب اس نے انکار کیا، اللہ نے اسے شیطان کر دیا، قرار دیا، اور اس کے بعد وہ اللہ کے رحمت سے کافی دور ہو گیا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ جب اللہ نے کہا کہ قالوا اخرج منها فإنك رجيم، چلو یہاں سے نکل جاؤ، تم پر میری لعنت ہوگی قیامت تک، اس نے کیا کہا؟ قال فانظرنی الى یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اب مہلت دے دیجیے، مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں، مجھے مہلت چاہیے۔ کس چیز کی مہلت؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کیا کہا اس نے؟ جب تو نے مجھے نکال دیا، اے اللہ تیری قسم، اے اللہ تیری قسم، کس کی قسم کھا رہا ہے وہ؟ اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، جانتا ہے، مجھے معلوم ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ عام طور پر ہم غیر اسلامی خیالات میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کا تصور کیسے دیتے ہیں؟ ساری دنیا کا تصور ایسے دیتے ہیں کہ یہ شیطان اور اللہ کی لڑائی ہے یہ دنیا، ایسا ہی تو تصور دیتے ہیں۔ آپ عیسائیت میں چلے جائیے، ہندوازم میں چلے جائیے، جتنے بھی جو مذاہب ہیں ان کے یہاں یہی تصور ہے کہ یہ جو دنیا میں جو کشمکش ہے، یہ لڑائی ہے، کس کے درمیان ہے؟ شیطان اور اللہ کے درمیان لڑائی، ایول فورس اور ڈیوائن پاور، یہ دونوں کے درمیان لڑائی ہے، یہ بتاتے ہیں۔ جبکہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلامی تصور کیا ہے؟ اسلامی تصور یہ ہے کہ یہ لڑائی شیطان اور آدم کی اولاد کی ہے۔ اللہ سے لڑ سکتا ہے شیطان؟ ممکن ہے، تصور کر سکتا ہے۔ شیطان تو ایک ادنا سا مخلوق ہے اللہ کا، آسمان زمین جنتوں کو اللہ نے بنایا، اور شیطان ایک مخلوق ہے، اور مخلوق اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ابھی میں تقریر کے آخری حصے میں بتاؤں گا کہ شیطان جہنم میں ٹھہر کر کیسی تقریر کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ کہا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی مثال تو یہ ہے کہ انسان سے وہ کہتا ہے کہ کفر کر، اور انسان جب کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک اکڑ، ایک غرور تھی، اجازت مانگ کر آیا ہے۔ فبما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے ادھر نکال رہا ہے، تیری قسم، قال فبعزتک، ایک جگہ قرآن میں کہا گیا تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کر رہوں گا۔ دشمنی مول لے لیا اس نے آدم سے، اور اس کی اولاد سے اس کی دشمنی ہے۔ وہ اللہ سے دشمنی نہیں کرتا، معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مثال کوئی ادنا سے فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہو، اللہ تو دور کی بات، ممکن ہی نہیں، غیر ممکنات میں سے ہے، اسے معلوم ہے، لیکن اس کی دشمنی ہے آدم کے لوگوں سے۔ اب معاملہ یہاں سنگین کیا ہو گیا؟ اجازت مل گئی اسے، اللہ نے اجازت، خلاص ٹھیک ہے چلو، الا عبادک منہم المخلصین، اور جو مخلص بندے ہیں وہاں پر میرا نہیں چلے گا، وہاں پر میں گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن جو لوگ میرے ساتھ آئیں گے میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اجازت مل گئی اسے۔
تو یہ جو ساری دنیا کی جو ہم کشمکش دیکھ رہے ہیں، جو بھی اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، یہ دنیا کے اندر یہ بیلنس امبیلنس کا یہ جو بھی آپ تصور دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں شیطان اور آدم کی لڑائی ہے، شیطان اور آدم کی لڑائی ہے۔ تو اللہ کے پاس اجازت لے کر آیا، اور اس نے کیا کہا؟ دیکھیے ایک جگہ اللہ قرآن کہتا ہے لعنہ اللہ قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ اللہ کہتا ہے کہ شیطان پر لعنت ہو، اس نے کیا کہا؟ کہا کہ اے اللہ تیرے بندوں میں میرے لیے ایک حصہ ہے، وہ لے کر رہوں گا، تیرے بندوں میں میرے لیے ایک حصہ ہے اور میں وہ لے کر رہوں گا، اور کیا کروں گا میں؟ لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کر کر رہوں گا، راہ راستے بھٹکا دوں گا۔ تو جس راستے میں انہیں چلانا چاہتا ہے اس راستے میں میں انہیں چلنے نہیں دوں گا، اس راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرا جو سیدھی راہ ہے جس میں تو انہیں چلانا چاہتا ہے وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجدن أكثرهم شاكرين، میں راستے میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھی راستے میں بیٹھ جاؤں گا، اور پھر ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا طرف سے، اور بائیں طرف سے آؤں گا، اور تو اللہ سے کہتا ہے اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان پائے گا، اکثر لوگ یہ نافرمان ہوں گے، یعنی میری جیت اکثر لوگوں میں ہوگی۔ تو اس نے اللہ سے اجازت لی کہ گمراہ کرے گا، وہ کیسے گمراہ کرے گا؟ راستے میں بیٹھ جائے گا، سیدھے راہ میں چلنے نہیں دے گا، آپ کو ڈسٹرب کرتے رہے گا، آپ کو ڈائیورٹ کرتے رہے گا، آپ کو راستے سے پھسلانے کی کوشش کرتے رہے گا، اور یہ جو اس کی جو محنت ہوگی یہ 24/7 کی محنت ہوگی، وہ ریسٹ نہیں لیتا، وہ کنٹینیو محنت کرے گا، اور اس محنت میں اسے کافی تجربہ ہے، آدم سے دیکھ رہا ہے اور آج تک دیکھ رہا ہے نا، اسے کافی تجربہ ہے، انسان کو کیسے گمراہ کریں وہ بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہے، کافی سے تجربہ ہے، اور سیدھے راستے میں بیٹھ جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کر کر رہوں گا، اور کیسے گمراہ کروں گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دل میں خواہشات، امنگیں، امیدیں، ڈیزائرز، یہ اجاگر کرتے رہوں گا، جھوٹی خواہشات دلاتے رہوں گا، امیدوں کو اجاگر کروں گا۔ اس کی زندگی 50 سال کی ہوگی، میں اسے دنیا چمکا کر 500 سال کی دکھاؤں گا، امیدیں پیدا کروں گا۔ اور آدم کے ساتھ اس نے وہی کیا، اجازت مل گئی تو آدم جنت میں گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ فَلَا تَقْرَبَنَّ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ہے نا، یہ جھاڑ کے قریب مت جاؤ، اور شیطان وہیں سے آیا، وہاں سے آ کر کیا کہا؟ آدم سے کہا کہ دیکھو تم اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو تمہیں 2 فائدے ملیں گے۔ دیکھیے کیسے امید پیدا کر رہا ہے، 2 فائدے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ کہ تم نہیں مرو گے، فی ملک لا یبلا، تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوگی، تم نہیں مرو گے۔ دوسری خواہش اس نے دلائی کہ تمہاری حکومت ہوگی، تمہاری بادشاہت ہوگی۔ لیکن انسان کو یہ 2 چیزیں آج ضرورت ہیں، آج بھی انسان کے خون، اس کے رگ و ریشے میں چیز دوڑ رہی ہے، وہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، 1000 سال بھی مل جائے تو کوشش کرتا ہے کہ ابھی 1 سال مل جائے تو اچھی بات ہے نا، اور لمبی زندگی جینے کی خواہش، دنیا چھوڑنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ یہ آدم کے رگوں میں چیز دوڑ رہی تھی، شیطان نے اسی چیز کو ورغلایا، کہا کہ تمہیں ہمیشگی ملے گی، اور اس کے بعد تمہاری بادشاہت ہوگی، تمہارا ڈومینیشن ہوگا، سب تمہاری بات سنیں گے، سب تمہارے ماتحت ہوں گے۔ کب؟ تم اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تب۔ تو آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اور جیسے ہی کھایا ہوا کیا؟ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کا حربہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، زیادہ صدقہ خیرات مت کرو، غریب ہو جاؤ گے، زیادہ اللہ کے راہ میں دیتے رہو گے تو تمہارا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، اور اس کے بعد کوئی تمہارے مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ دیکھو فلاں دے دے کے فقیر ہو گئے، فلاں
دوسروں کو بانٹ کے ختم ہو گئے. آج وہ سڑک پر ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں, فقر سے ڈرائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور اس کے بعد بے حیائی کا حکم دے گا. دیکھیں آدم علیہ السلام جب پھل کھا لیے تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے وہ ننگے ہو گئے, ان کا ستر کھل گیا, ننگے ہو گئے. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر لی, اور دوڑے اور جنت کے درختوں کے پتوں کو انہوں نے توڑا. فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, قرآن کہتا ہے کہ درخت کے پتوں کو توڑ کر اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگتے ہیں. تو جیسے ہی اس کی بات مانی گئی, دوسرا حملہ بے حیائی. تو شیطان پہلے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد امیدیں پیدا کرتا ہے, خواہشات پیدا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین میں ایک ڈائیگرام بنایا, ایک ٹرائنگل بنایا, اور ٹرائنگل کے بیچ سے ایک لکیر کھینچی جو ٹرائنگل کے باہر نکل گئی. اور اس کے بعد آپ صاحب نے کہا کہ یہ جو ٹرائنگل ہے, یہ جو باکس ہے, یہ انسان کی زندگی ہے, اور یہ جو لکیر جو باہر جا رہی ہے اس کے خواہشات ہیں جو اس کی زندگی کے باہر ہیں. باکس کے باہر چلا ہے, اس کی زندگی ہے 50-60 سال کی, لیکن خواہشات کتنے ہیں؟ 500 سال کے ہیں, 600 سال کے ہیں. تو یہ خواہشات دلائے گا, امیدیں پیدا کرے گا. یہ اس کا زبردست حملہ ہے جس میں ہم انسان, کمزور انسان پھنس جاتے ہیں. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں انہیں حکم دوں گا یہ غیر اللہ کی خدمت کریں گے, جانوروں کے کان کاٹیں گے, کہیں گے کہ یہ جانور فلاں غیر اللہ کے نام سے ہے. یعنی اشارہ کس طرف ہے؟ غیر اللہ کی خدمت کریں گے. حکم دوں گا میں, اے اللہ تیرے علاوہ دوسروں کی خدمت کریں گے, تیرے علاوہ دوسروں کی پرستش کریں گے, تیرے ڈر کے علاوہ دوسروں کے ڈر کے دل میں ڈال دوں گا, دوسروں کے پیچھے دوڑیں گے, یہ کروں گا میں. اور اس کے بعد وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ بہت ہی اہم, آج کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام چیزوں کو یہ لفظ میں اللہ نے جوڑ دیا. میں انہیں حکم دوں گا یہ اللہ کے قدرت سے کھلواڑ کریں گے, اللہ کی قدرت کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے, نیچر سے چھیڑخانی کریں گے. آج یہی ہو رہا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم, آرٹیفیشل بارش برساتے ہیں, آرٹیفیشل ایرتھکویک لا سکتے ہیں, آرٹیفیشل بیماری پھیلا سکتے ہیں, آرٹیفیشل بستی میں سیلاب لا سکتے ہیں, آرٹیفیشل سمندر کے اندر دراڑیں بنا سکتے ہیں, نیچر کے ساتھ چھیڑخانی, بڑے بڑے بم دھماکے کرتے ہیں. انٹارکٹیکا میں وہاں کے ایس کے پہاڑ پگھل رہے ہیں, اور آسمان میں سیٹلائٹ کے نام سے کیا کچھ نہیں بھیجتے. نیچر کے ساتھ چھیڑخانی ہے نا. آپ کا جو غذا ہائیبرڈ جانتے ہیں, یہ قدرت کے ساتھ چھیڑخانی ہے. پھل آتا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, پھل ہم ایسے نکالیں گے جو ہم چاہتے ہیں, غذا ہم ایسے بنائیں گے جو ہم چاہتے ہیں. تو آرٹیفیشل کے پیچھے بھاگیں گے, قدرتی چیزوں سے دور ہوتے جائیں گے, بلکہ قدرتی چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے. آج یہی ہو رہا ہے. جتنے بھی لوگ جن کے ہاں ترقیاں ہو گئیں, جو بڑے بڑے ناسا لے لیجیے آپ, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, یہ کوشش کیا کرتے ہیں؟ بالکل قدرت کے خلاف جاتے ہیں, لیکن انسان کو لیتے ہیں اس جیسا دوسرا انسان بنا رہے ہیں, ہے نا. انسان جو قدرت ہے اس کے اندر روبوٹ فکس کرتے ہیں, آرٹیفیشل دل فکس کر رہے ہیں. کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم بہت کم جانتے ہیں. یہ اپنے موشگافیاں اور اپنے فتنوں میں بہت دور نکل چکے ہیں, بہت دور نکل چکے ہیں. ان کے یہاں بربادی یقینی ہے, وہ جانتے بھی ہیں, لیکن شیطان کے حکم کے پیچھے چل رہے ہیں تو کر ہی نہیں. فَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں انہیں حکم دوں گا یہ اللہ کے قدرت سے چھیڑخانی کریں گے. آج یہی ہو رہا ہے عزیز, آج یہی ہو رہا ہے. اور یہ لوگ اور تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور عجیب و غریب تبدیلیاں آپ دیکھیں گے آنے والے زمانے میں. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اگر کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا, کون ہے جو شیطان کو دوست بنائے گا؟ بنیادی سوال ہے. ہمیں سے کوئی آدمی شیطان کو دوست بنانا نہیں چاہتا ہے, کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. اس کا پروگرام ہی یہ ہے کہ انسان
ختم ہو جائیں. آپس میں لڑے, اس نے کتنے لڑائیاں لڑائی, کتنے جنگیں ہوئی, کتنے وارز ہوئے, کتنے کروڑہ لوگ مر گئے, انسان کا خون بہے اور انسان ذلیل ہو کر مرے. یہ چاہتا ہے, یہ اس کی خواہش ہے, اس کا پروگرام ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوتیں ڈالیں, تمہارے درمیان اختلافات ڈالے. وہ نہیں چاہتا کہ تم مل کر رہیں. تم مل کر رہو گے تو خون خرابہ نہیں ہوگا نا, کیسے تم برباد ہوگے؟ اس کا پروگرام یہ ہے کہ آدم کے لونڈے برباد ہو جائیں. یہی تو چیلنج تھا وہ. اور جب برباد ہوں گے ذلیل کر کے برباد کرے گا, شرک کروا کے برباد کرے گا, ہر قسم کی برائیاں کر کے برباد کرے گا. یہ اس کا پروگرام ہے. اللہ نے اس کی پول کھول دی. دنیا میں اگر کوئی کتاب جس میں آپ شیطان کی پوری تفصیل جان سکتے ہیں, اور ایسی کتاب جس نے شیطان کا پول کھول دیا ہے, وہ ہے قرآن. قرآن میں اللہ نے شیطان کی پوری کرتوتوں کا ذکر کر دیا اور حل بھی سنا دیا کہ کیسے شیطان سے بچیں. تو شیطان کا پروگرام بنو نو انسان کو برباد کر دیں, یہ سب ختم ہو جائیں, اس کا پروگرام ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ. اگر کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کے علاوہ, اس کے لیے کھلی ہوئی گمراہی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کون ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنانا چاہے گا؟ بہت سارے ہیں جو شیطان کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. بہت سارے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں. یہ جو شرک کے اڈے, یہ یہاں شیطان کی عبادت ہوتی ہے. باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں, باقاعدہ شیطان کو ڈر کر شیطان کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ شیطان انہیں نقصان نہ پہنچائے. کتنے ایسے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ فلاں مندر میں جاتے ہیں, فلاں جگہ جاتے ہیں, اگر یہ وہاں پر قربانی نہ دیں, وہاں پر بھیڑ نہ چڑھائیں تو ان کی بستی برباد ہو جائے گی. کتنے لوگ ایسے تصور رکھتے ہیں, فلاں غلطی فلاں شرک نہ کریں گے تو میرے گھر میں بیماری پھیل جائے گی, فلاں ہو جائے گا. شیطان سے ڈر کے شیطان کی عبادت کرتے ہیں, وہ ڈرا کر اس کی عبادت کرواتا ہے. بہت سارے ہیں جو شیطان کو اپنا دوست بنائے ہیں, کیونکہ شیطان کو آپ دوست بنائیں گے وقتی طور پر خواہشات ملیں گے, وقتی طور پر ٹیمپروری طور پر آپ کو لذت ملے گی, لیکن اچانک آپ سے ایسے ہاتھ دھوگا کہ آپ نہتے اور ننگے ہو جائیں گے اور اس کے بعد برباد ہو جائیں گے, اور آپ کی بربادی دیکھ کر خوشیاں منائے گا. شیطان کی کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ سب سے پہلے وہ چھوٹے گناہ کر لیں, چھوٹے گناہ کر لیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر مت چلیو. پہلا یہ کوشش کرے گا کہ چھوٹے گناہ کر لیں انسان. اب جو چھوٹے گناہ کرتا ہے, چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہ میں کنورٹ کرے گا. کہے گا کہ تم نے تو چھوٹا گناہ کر لیا نا بھائی, اب کیا بڑے متقی بن رہے ہو, اب کیا بڑے نیک بننا چاہتے ہو, تو کر لیے تم. کیا تم نے چہرہ تمہارا آئینے میں نہیں دیکھا؟ تم نے غلطی کی ہے, اب کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے؟ چلو آگے بڑھو, وہ بھی کرو. وہ بھی اسے کروائے گا, اس کے خواہشات دکھائے گا, چمکا کر دکھائے گا, ہے نا. دنیا کو چمکا کر دکھانا اس کا کام ہے, اور پھر چمکی ہوئی دنیا کو دیکھتا ہے آدمی, بڑے گناہوں کی طرف جاتا ہے. ایک کے بعد دوسرا گناہ, دوسرے کے بعد تیسرا گناہ, تیسرے کے بعد چوتھا گناہ, گناہوں پر گناہ کرتے جاتا ہے. اور اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا شریعت کی پابندی ہے, کیا ہے بڑے گناہ چھوٹے گناہ, گناہ کیا ہے بھائی, چھوڑو گناہ, یہ کیوں سوچتے ہو. ایمان میں حملہ کرے گا, نفاق میں لے کر جانے کی کوشش کرے گا. یہ کہلوائے گا آپ سے کہ بھائی شریعت کی کوئی پابندی نہیں, بھائی کیا ہے بھائی ہر چیز حرام, حرام کیا ہے حرام, کیا ہر چیز حرام ہے دنیا میں؟ بینک میں کام کرنا حرام, ہر چیز حرام بولتے کیسے جینا دنیا میں؟ حالانکہ حلال بہت زیادہ ہے, حرام کم ہے, لیکن اس کے حرام ہی بڑا بنا کر دکھائے گا. اب اس کے پیچھے وہ چلے گا, اسے منافق بنائے گا, اور آخر کار اسے مشرک بنا کے مار دے گا. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. آخری لمحے میں کہے گا کہ تم میرے سامنے سجدہ کر دو, میں تمہیں اس مصیبت سے بچا لیتا ہوں. سجدہ کرتے ہیں, اس کے بعد ہنسے گا, ہے نا. اچانک دھوکہ دے گا, یہ آپ سے گناہ کروائے گا,
آپ گناہ کرنے کے بعد آپ سے کہے گا کہ تم متقی ہو، مایوس کروائے گا اللہ سے۔ تو یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں عزیز دوستو۔ قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دیا کہ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے۔ وہ امیدیں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان آپ کو کھینچ کر اپنے ہاتھوں سے کام نہیں کرواتا، بلکہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم میں انہیں اذیت ہوگی، پریشانی ہوگی، تو جہنمی شیطان کو دیکھ کر کہیں گے سب تمہاری وجہ سے، کیا کر دیا تم نے، برباد کر دیا ہم نے تمہاری بات سنی، آج کہاں لا کر کھڑا کر دیے۔ سب جہنمی مل کے شیطان پر لعنت کریں گے، اور شیطان اس وقت تقریر کرے گا۔ اللہ نے اس تقریر کو قرآن میں درج کر دیا ہے سورہ ابراہیم کے اندر، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ جب سب معاملہ تھم جائے گا، شیطان لوگوں کے درمیان ٹھہر کر کہے گا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ بھائی جہنم حق ہے، جنت حق ہے، نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ آج پتہ چل گیا جہنم ہے نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے بھی وعدہ کیا، تو اخلفتکم، میں نے وعدے سے اپنا منہ پھیر لیا، میں مکر گیا۔ بھڑک جائیں گے جہنمی۔ اس کے بعد کہے گا وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي۔ بھائی میں نے کیا کیا، بھائی کیوں چلا رہے ہو، کیوں بھڑک رہے ہو، میں نے کیا کیا؟ میں نے تمہارے پیر ہاتھ پکڑ کے تم سے برائی کروائی، حرام میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلایا، تم نے جو مختلف گناہیں کی میں نے کروایا۔ بھائی میں نے صرف ایک اناؤنسمنٹ بورڈ لگایا تھا، میں نے ایڈورٹائزمنٹ کیا، یہ کرنے والے تم تھے، میں نے صرف دعوت دی۔ وما كان لي عليكم من سلطان، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تمہارا کیا بگڑا سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا میں نے صرف دعوت دی، دعوت پر لبے کہنے والے تم تھے، میں نے ایڈورٹائزمنٹ بورڈ لگایا، اسے دیکھ کر کال کرنے والے تم تھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، غلطی خود کرتا ہے، لعنت کرتا ہے شیطان پر، ہے نا، ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، غلطی خود کرتا ہے، لعنت کرتا ہے شیطان پر۔ غلطی یہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ شیطان برباد ہو، اس نے مجھے کروا دیا۔ بھائی تم نے کیا تھا نا، شراب تم نے پی تھی، بے حیائی تم نے کی تھی، سود تم نے کھایا تھا، حرام تم نے دیکھا تھا، شیطان نے تو تمہارے آنکھوں کو ڈائیورٹ کر کے ایسے پھلٹا کے تو نہیں دکھایا، منہ میں نوالا حرام کا اس نے تو نہیں ٹھونسا، یہ کرنے والے تم تھے۔ وہ کہے گا جہنم میں ٹھہر کر، اور اس کے بعد کہے گا فلا تلومونی لوموا انفسکم، آج مجھ پر ملامت مت کرو، چلاؤ مت، تم اپنے اوپر چلاؤ، میں نے کیا کیا، فلا تلومونی لوموا انفسکم، مجھ پر ملامت مت کرو، تم پر اپنے اوپر ملامت کر لو۔ کھلم کھلا کہے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ یہ جو شرک تم مجھ سے کرتے تھے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم مجھے خدا بنا کر میری جو عبادت کرتے تھے، میری پرستش کرتے تھے، میں آج اس کا انکار کرتا ہوں، میں نے کبھی بھی تمہیں شرک نہیں کروایا۔ شیطان ایک ایسا ہے جو شرک نہیں کرتا، وہ مشرک نہیں ہے، شیطان مشرک نہیں ہے، وہ شرک نہیں کرتا ہو لیکن شرک کرواتا ہے۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، وہ ڈرتا اللہ ہی سے ہے، لیکن دوسروں کے اس کی عبادت کرواتا ہے نا۔ کہے گا کہ میں انکار کرتا ہوں تمہارے شرک کا، تم نے شرک کیا، میں انکار کرتا ہوں اس کا۔ اور اس کے بعد کہے گا انی اخاف اللہ رب العالمین، کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ظالمین کو عذاب ہی ہونا چاہیے، ظلم کرنے والوں کو عذاب ہی ہونا چاہیے، جو عذاب تم پر ہو رہا ہے بالکل پرفیکٹ صحیح ہے نا، وہاں پر بھی دھوکہ دے گا وہ، تو اس کے پیچھے چلنے والوں کے لیے صرف دھوکہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، اسے تم کھلا ہوا دشمن مانو، کہو کہ یہ دشمن ہے۔ صحیح باتیں تھی شیطان، اب اسے بچے کیسا، بات لمبی ہوگی، اب اسے بچے کیسا، اس کے حملوں سے بچے کیسا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بہت ہی بزرگ ہے،
بہت ہی تجربے والا ہے نا. آدم اس کے سامنے پیدا ہوئے ہے نا. آدم اس کے سامنے کے بچے ہیں، طفل مکتب ہیں. آدم کمزور ہیں، یہ بہت ہی تیز ہے، بہت ہی طاقتور ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے ہم. یاد رکھ لیں، اگر اللہ کی مدد نہ ہو اس کے قریب بھی جا نہیں سکتے ہم. اگر بچنا ہے تو کیا کریں؟ فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان تمہیں چھیڑے تو کرنا کیا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگے. اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ. اس کا مقابلہ اس نے تو کروڑا لوگوں کو دے گا. اس کا تجربہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے یہ لمحے میں جو بچہ پیدا ہوا، جو بچے پیدا ہوئے، یہ سب اس کا ایکسپیرینس ہے، ہائی پروفائل ہے اس کا. اسے مقابلہ نہیں کر سکتے آپ. اسے اگر مقابلہ کرنا چاہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی اور بچا نہیں سکتا. شیطان سے بچنا ہے تو اللہ سے پناہ لیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ غنڈے ہیں، چند بڑے دیوہیکل موٹے غنڈے ہیں، ایک لاغر آدمی، کمزور آدمی، بھولے بھالے آدمی کو کھدڑا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں. اور یہ لاغر ناچار بھاگتا ہے اور پیچھے سے یہ پورے غنڈے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور بھاگتا ہے اور پیچھے سے بڑے تیزی سے آ رہے ہیں. یہ مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا. یہ دوڑ کر ایک مضبوط قلعے میں چلے جاتا ہے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے. اور غنڈے آتے ہیں، قلعے کے دروازے سے لگ کر گر جاتے ہیں، قلعے کے اندر جا نہیں سکتے کیونکہ قلعہ بہت ہی مضبوط ہے. یہ سب مل کے توڑ نہیں سکتے اسے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو غنڈے تھے، یہ شیطان، یہ جو بھاگ رہا تھا بچ کے، یہ انسان تھا. اور یہ مضبوط قلعہ، یہ اللہ کی پناہ ہے، یہ اللہ کی پناہ ہے. یہاں آنے کے بعد شیطان کا کچھ چل نہیں سکتا. شیطان کا کچھ نہیں چل سکتا. ایک سب سے پہلی چیز، شیطان سے بچنا ہے اللہ کی پناہ. اعوذ باللہ بہت ہی پاورفل کلمہ ہے. جب بھی کوئی غلطی ہوگی، جب بھی کوئی ایسی چیز جسے آپ پسند نہیں کرتے، تو فوراً آپ کہیں اعوذ باللہ. دوسری چیز، ہم جانتے ہیں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. اسی لیے قرآن نے کہا الخناس، الوسواس الخناس. وسواس کا مطلب چپکے سے آپ کے دل میں بات ڈالنا. یہ کام یہ کر سکتا ہے اور بات ڈال کے چلے جائے گا، پھر آئے گا، پھر ڈالے گا، پھر آئے گا. وہ مسلسل کوشش کرتے رہے گا. وہ پوری گروپ ہے نا، وہ الگ ہی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ سمندر میں اپنے تخت کو سجاتا ہے. پورے شیطان آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ میں فلاں کام کیا، فلاں سے میں نے زنا کروا لیا، فلاں سے میں نے شراب اسے پلوا دی، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا. شیطان کہے گا چلو بھائی کیا یہ تو روزمرہ کام. ایک آئے گا کہے گا کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دیا، کہے گا کہ تم ہو، آ جاؤ، ویری گڈ، قریب آ جاؤ، میرے تخت میں بیٹھ جاؤ. یہ کام ہم کو کرنا ہے نا. اختلافات ڈالیں، خاندانوں کو توڑیں، گھروں کو پھوڑیں، معاشرے کو پھوڑیں، ایک دوسرے کی دلوں میں دراڑیں ڈالیں. یہ کام ہمارا ہے. شیطان کہے گا، اسے بلا کے اپنے بغل میں بیٹھا لے گا، ہے نا. مسلم کی روایت ہے. تو اسے بات معلوم ہوئی کہ یہی یہ لوگ کام کرتے ہیں. تو پہلا، اسے بچنا ہے تو سب سے پہلا اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سے مدد طلب کریں کہ اسے بچا دیں. اسی لیے پہلا کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی پناہ میں آ جائیں. آ گئے تو آپ اب قلعے میں ہیں، اب سیف ہیں. دوسری چیز سے بچنے کے لیے، یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کی کوشش میں نے آپ کو جو بتایا، پہلے چھوٹے چھوٹے سٹیپس، چھوٹے چھوٹے اشارے، چھوٹے گناہ کروائے، پھر بڑے بڑھاتے جائے گا. تو وہیں سے اسے کٹ کر دیں. پہلا جب اشارہ آیا، آپ نے پہچان لیا کہ بھائی شیطان کی طرف سے. شیطان کی طرف سے کوئی بھی چیز پہچاننا بہت آسان ہے، کیونکہ شیطان آپ کو کبھی بھی اچھائی کا حکم نہیں دے گا. آپ کے دل میں اچھی بھی باتیں آتی ہیں، بری بھی باتیں آتی ہیں، ہے نا. یہ دل یہاں پر شیطان کا بھی چلتا ہے، فرشتوں کا بھی چلتا ہے. یہ دونوں اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے دل کا کنٹرول ملائکہ کے پاس دے دیتا ہے. برا آدمی وہ ہے جو شیطان کے پیچھے چل کے ملائکہ کو نکال دیتا ہے. تو دل میں ایک کشمکش چلتے رہے گا کہ کس کی بات سنیں اور کس کی بات نہ سنیں. یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، یا پھر ملک کی طرف سے ہے. پہچاننا بہت آسان ہے. برائی ملک کی طرف سے نہیں آتی، اچھائی شیطان کی طرف سے نہیں آتی.
बुरी चीज़ शैतान की तरफ से है। तो जब भी बात दिल में बुरी आई, याद रख लें शैतान की तरफ से है। करना क्या है, अब सबसे पहले इसके नरगे से बचना है। इसीलिए इस्लाम में आप देखेंगे, इस्लाम ने बुराई से नहीं रोका, बल्कि बुराई के करीब जाने से रोका है, क्योंकि यहाँ से उसका हमला शुरू होता है। वला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, पहले शराब की हुर्मत नाजिल होने से पहले अल्लाह ने कहा कि शराब की हालत में नमाज के करीब मत आओ, है ना, पहले रोक दिया। उसके बाद कहा शराब के करीब ही मत जाओ, बुराई के करीब ही मत जाओ। बुराई तो करना दूसरी बात है, करीब ही मत जाओ भाई। क्यों? यहाँ से रास्ते काटे जाते हैं, यहाँ से वो अपने रास्ते निकालता है। तो शैतान के बताए हुए नक्शे कदम शुरू से इसे काट दें, बुरी सोच आई वहीं से उसे ख़त्म कर दें, काट दें। बुरी सोच से बाहर निकलने के लिए क्या तरीक़ा है? आप वज़ू कर सकते हैं, अपनी जगह बदल सकते हैं, माहौल बदल सकते हैं, है ना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कमरे में बैठे हैं खाली, आओ, अब पूरा डिस्को अपने दिमाग में खोल देता है ना। तो इसलिए आप खाली दिमाग ना रहें, मसरूफ़ रहें। ख़ासतौर पर नौजवानों को कहता हूँ मैं, ये जो शैतान का जो रिमोट है आपके हाथ में, है ना, इसमें ये शैतान सारी दुनिया खोल कर दिखाता है। तो आप कभी भी अकेले इसे ना देखें। आप मॉनिटर देखते हैं तो मॉनिटर ऐसी जगह रखें जिसे लोग देख सकते हैं, ताकि आपको लम्हे भर आपके अंदर बुराई पैदा ना कर दे। बहुत आसान हो गई है बुराई बहुत आसान है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बाज़ कंडीशंस अपने अंदर ला लें। मोबाइल आप उस वक्त खोलें जब आपको उसकी ज़रूरत है, गैर ज़रूरी मोबाइल झांकते ना रहें। काम है तो मोबाइल देखें, स्टडीज़ हैं तो मोबाइल देखें, और जो भी आप देखते हैं आपके बड़ों उसे देखने दें। इसमें कोई पर्सनल बात नहीं है। हाँ, ये पर्सनल है ना, बर्बाद कर दिया लोगों को, ये मेरा पर्सनल है। क्या है अंदर पर्सनल? पूरे ख़तरनाक बर्बादियाँ हैं, ये आपका पर्सनल है ना। ये पर्सनल वर्सनल नहीं है, इसमें पर्सनल नहीं है। देखें, आप मॉनिटर घर में रखें तो ऐसी जगह रखें जब दूसरों की भी नज़र पड़े। आप काम कर रहे हैं, दूसरे भी देखें। अपने आप को पब्लिसाइज करें, बच जाएंगे बुराई से। खुद करें, आप बुराई से बच जाएंगे। लोगों के दरमियान है तब मोबाइल इस्तेमाल करें, अकेले कमरे में मोबाइल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बुराई बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये पहले शुरू से ही हम लोग को तोड़ दें, उसे बढ़ने ना दें। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के बताए हुए नक्शे कदम के पीछे मत चलो, यही माना है। शुरू से ही काट दें, सिलसिले को आगे ना बढ़ाएं। और नंबर 3, इससे बढ़कर, क्योंकि हम आदम हैं, आदम के औलाद हैं, आदम ने गलती की, लेकिन आदम और शैतान में फ़र्क क्या है? शैतान गलती किया, अड़ गया। आदम ने गलती की, तौबा किया। और इससे बढ़कर आपसे गलती हो गई, तौबा करें फ़ौरन। नो मैटर आपने 100 मरतबा गलती की हो, तौबा कर लें फ़ौरन। आप जब गलती करेंगे आपको मायूस करेगा, कहेगा कि अल्लाह आपकी तौबा को नहीं कबूल करेगा, क्या बार बार तो गलती करते हो। वो आप उसे कहेंगे 1000 मरतबा गलती करूँगा फिर तौबा करूँगा मैं। अल्लाह से मायूस ना हो, है ना। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखें, इस्तिग़फ़ार तौबा अपनी ज़बान में जारी रखें, उसके लिए रास्ता न मत खोलें। गलती हो जाए फिर तौबा करके फिर अल्लाह की तरफ रुजू करें, गलती हो जाए फिर लौट कर आएँ, गलती हो जाए फिर लौट कर आएँ। अल्लाह माफ़ करने के लिए तैयार है। तो ये 3 ज़रिए हैं जिनके ज़रिए से आप शैतान के नरगे से बाहर आ सकते हैं, वरना आप शैतान के पीछे चलेंगे, बर्बादी है, बर्बादी हाथ को आएगी। ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता था। इंशाअल्लाह फिर कभी इसके ताल्लुक़ से और तफसील से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इतना काफ़ी है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शैतान की गुमराहियों से बचाएँ, शैतान का नरक़े और उनके हरबों को समझने की तौफ़ीक़ बख्शे, और अल्लाह अपने पनाह में हमें हमेशा रखे। हज़ा बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।